الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. سورہ فجر کی آخری آیات کا خلاصہ چل رہا ہے. کل یہ بات دوران تفسیر آئی تھی کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور مصیبت کے آنے پر اللہ سے شکوہ شکایت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کر کے اس مصیبت کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسے لوگ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جبکہ اللہ پاک غیظ و غضب کے عالم میں ہوگا، فرشتے قطار لگائے ہوئے صفوں میں کھڑے ہوں گے اور جہنم کو لا کر تمام انسانوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا. تب انسان دنیا میں جو انہوں نے دین کی باتیں سنی تھی اور ان کا عمل اللہ کے حکم کے خلاف تھا، یاد کریں گے اور افسوس کریں گے اور چیخیں گے، چلائیں گے کہ اے کاش ہم نے آج کے اس قیامت کے دن کے لیے کچھ نیک اعمال کا توشہ تیار کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن ان کی چیخ و پکار کو وہاں کوئی سننے والا نہیں ہوگا. وہ دار العمل نہیں ہے بلکہ دار الجزا ہے. دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ ملنے کی جگہ ہے. اس لیے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہ کے اعتبار سے ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ آج تک کسی نے ایسے عذاب میں مبتلا نہیں کیا ہوگا، اور اس طرح اس کو جکڑ کر گرفت میں رکھے گا کہ کوئی اور اللہ کی پکڑ سے اس کو چھڑانے والا نہیں ہوگا. یہ تو ہو گئی بات ان لوگوں کی جو کہ کافر ہیں، مشرک ہیں یا مسلمان تو ہیں لیکن ان کا عمل خراب ہے. اب اگلی آیات میں اللہ پاک ایسے لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے جو دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرتے تھے. اللہ کی عبادت کے ذریعے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و تلاوت، توبہ، استغفار، مخلوق کی خدمت، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے والے تھے.
ایسے لوگوں کو اللہ پاک آخری آیات میں خوشخبری سناتا ہے۔ اللہ پاک کا یہ ضابطہ ہے قرآن کریم میں تقریباً ہر جگہ کہ جہاں جہنم کا ذکر کرتا ہے وہاں جنت کا بھی ذکر کرتا ہے، نافرمانوں کا ذکر آتا ہے، فرما برداروں کا بھی ذکر آتا ہے کہ کہیں میرے فرما بردار بندے ڈر نہ جائے۔ اگر صرف جہنم کا تذکرہ کرتا کہ فلاں فلاں عذاب دیا جائے گا تو جو نیک لوگ ہوں گے وہ ڈر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کرتا ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ وہ لوگ سمجھیں کہ اوپر جو جہنم کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہمارے بارے میں نہیں، ہم انشاءاللہ اس میں نہیں جانے والے ہیں، اور اللہ کا فضل ہوا تو ہم بعد والے ہیں، یعنی جنت والے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ پاک اگلی آیت میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان یعنی انسان، اے وہ جان جو کہ مطمئن ہے، ایک حالت پر وہ رہتی ہے، چاہے خوشی ہو غمی ہو، صحت ہو بیماری ہو، تنگ دستی ہو یا فراخ دستی ہو، تنہائی ہو یا اجتماع ہو، خلوت میں جلوت میں، جوانی میں بڑھاپے میں، ہر حال میں وہ لوگ ایک حالت میں رہتے ہیں، یعنی ان کا تعلق اللہ سے مضبوط رہتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں زبان سے بھی اور جسم کے اعضاء سے، عبادت کے ذریعے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت پریشانی تکلیف ان پر آتی ہے تو وہ بے چین نہیں ہوتے بلکہ صبر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جیسا بھی رکھا ٹھیک رکھا ہے، شکریہ ادا کرتے ہیں، صبر اور تحمل مزاجی ان کے اندر ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے اے وہ جان جو کہ مطمئن ہے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ اللہ تعالی نے تمام نیک لوگوں کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، اس کا نام ہے علیین۔ جتنے بھی نیک لوگ مر جاتے ہیں وہ فرشتوں کی فلائٹ میں بیٹھ کر کے علیین میں چلے جاتے ہیں، ان کا جسم قبر میں رہتا ہے، ان کی روح جان وہ علیین میں پہنچ جاتی ہے جو کہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ اس جسم کا اور اس روح کا تعلق ہوتا ہے، اس قبر کے اندر اس جسم پر جو کچھ ہوتا ہے، آسمان میں عرش کے نیچے جو روح ہے اس کو اس کا احساس ہوتا۔ جیسے آپ رات میں سو جاتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ خواب میں ادھر ادھر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ حالانکہ آپ اندرا نگر میں ہیں، بنگلور جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن خواب میں مکہ تک چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں کون جاتا ہے؟ آپ کی روح جاتی ہے۔ خواب میں آپ کی روح سیر کرتی رہتی ہے،
نیک لوگوں کی روح اچھی اچھی جگہ جا کر گھوم پھر کر کے آتی ہے، گنہگاروں کی روح دوسروں کے گھروں میں جاتی ہے، اس کے سوٹ کیس میں کیا ہے، بیروے میں کیا ہے، کیا کیا بات چلتی ہے۔ گنہگاروں کی روح ادھر ادھر شراب خانوں میں، زنا کے اڈوں میں، گناہ گاریوں میں گھومتی رہتی ہے۔ تو خواب کے اندر یہ روح ادھر ادھر جاتی رہتی ہے، تو کیا یہ جو جسم اندرا نگر میں گھر میں پڑا ہے بستر کے اوپر، یہ جسم اس میں سے جان چلی گئی ہے کیا؟ نہیں، جان ہے۔ 10,000 کلومیٹر دور خواب میں اس کی روح چلی جاتی ہے، لیکن اس روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہے، یہ زندہ ہے۔ اگر اس جسم کو کوئی آدمی ٹچ کرے، یہ سویا ہوا تھا، خواب میں بڑا حسین و جمیل منظر دیکھ رہا تھا، مدینہ منورہ میں روضے پاک کے سامنے کھڑا ہوا تھا خواب میں۔ اب گھر میں کیا ہوا؟ امی نے جگا دیا، اٹھ رہے چل نماز کا ٹائم ہو گیا، فوراً وہ اٹھ جاتا ہے۔ وہ روح جو 5,000 کلومیٹر دور تھی مدینہ منورہ میں، وہاں سے فوراً لوٹ کر جسم میں آ جاتی ہے۔ آتی ہے نہیں آتی ہے؟ آدمی اٹھ جاتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے؟ تو دنیا کے اندر انسان کے جسم اور روح کے درمیان ایسا پاورفل تعلق ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور بھی رہے تو فوراً واپس آ جاتی ہے۔ اسی طرح آخرت میں انسان کے مرنے کے بعد جسم تو ہے قبر میں، لیکن اس کی روح اگر وہ نیک آدمی ہے عرش کے نیچے علیین میں رہتی ہے، اور اس کا تعلق اس روح کے ساتھ ہے۔ یہاں جو کچھ ہوگا وہاں محسوس ہوتا رہے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور جو گنہگار لوگ ہیں ان کی روحیں سجین میں رہتی ہیں، زمین کے اندر، ساتوں زمین کے نیچے جہنم ہے۔ سائنسدان بلیک ہول بناتے بناتے تھک گئے۔ زمین میں گڈھا، اوپر سے لے کر نیچے تک زمین گول ہے یا اوول شیپ میں ہے، تو اوپر سے لے کر نیچے تک ایک پوائنٹ بنایا انہوں نے اور سوراخ ڈالنے کی کوشش کی کہ نیچے سے لے کر اوپر والے پوائنٹ سے نیچے والے پوائنٹ پہ ہم نکل کر کے آئیں گے۔ رشیا کے لیول میں سوراخ تو نیچے آسٹریلیا سے نکل کر کے آئے، امپاسبل۔ چند کلومیٹر گئے، اس کے بعد ڈرلنگ مشین کام نہیں کرتی۔ اندر جانے کے بعد ایسے ایسے لیئرز ہیں، دنیا کی کوئی چیز اس کو کاٹ ہی نہیں پا رہی ہے، سارے مشین فیل ہے۔ وہ اللہ کا پردہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا پردہ ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال جو بھی ہے، تو گنہگاروں کی روحیں سجین میں رہتی ہیں، نیک لوگوں کی روحیں وہاں رہتی ہیں علیین میں، اللہ کے عرش کے نیچے، وہاں گھومتی رہتی ہیں، کھیلتی رہتی ہیں، آرام سے رہتی ہیں۔ تو اللہ پاک نیک لوگوں سے کہتا ہے ارجعی الی ربک، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، یعنی تم لوگ وہاں سے دنیا میں آئے تھے، اب وہیں لوٹ کر کے تم چلے جاؤ۔ کیسے چلے جاؤ؟ راضیتاً، تم خود بھی راضی ہو وہاں جانے کے لیے، مرضیتاً، اور اللہ بھی تم سے راضی ہے، تم بھی راضی ہو اور اللہ بھی راضی ہے، دونوں طرف سے رضامندی ہے۔ وہاں چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وہاں انٹرنس میں پہنچے، وہاں جانے کے بعد کیا ہونا؟ اندر جو جماعت ہے نیک لوگوں کی،
اللہ والوں کی جو جماعت ہے اس میں شامل ہو جاؤ. فادخلی فی عبادی، نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اس طرح سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے نیک لوگ، جب موت کا وقت آتا ہے فرشتہ بولتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک، چل لوٹ جا تیرے رب کی طرف. فادخلی فی عبادی، اللہ کے عبادت گزار بندوں کے ساتھ شامل ہو جا. وادخلی جنتی، اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جا. تو سب لوگ لائن لگائے ہوئے وہاں جا رہے ہیں. قیامت کا دن آئے گا، فیصلہ ہوگا، تب کہا جائے گا وادخلی جنتی، اب جنت میں چلے جاؤ. تو سارے کے سارے نیک لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو 2 مرتبہ پکارتا ہے. ایک موت کے وقت میں فرشتے کے ذریعے کہلواتا ہے کہ تو بہت اطمینان والی جان ہے، بڑا اچھا آدمی ہے تو، چلو. اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، وہاں عرش کے نیچے جو علیین جگہ ہے وہاں چلے جاؤ. نیک لوگوں کی جماعت ہے وہاں انتظار میں، تم بھی جا کر کے ان کے ساتھ رہو. اور قیامت کا دن آئے گا تب اللہ تعالیٰ ان سب سے کہے گا دوبارہ کہ تم سب سے میں راضی، تم بھی راضی ہو، اب چلو جنت میں. وادخلی جنتی، میری جنت میں تم لوگ داخل ہو جاؤ. تو خلاصہ کلام اس صورت کا یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کو ایک دن مرنا ضروری ہے، اور انسان پر اچھی حالت ہمیشہ نہیں رہتی، بری حالت ہمیشہ نہیں رہتی. اچھی حالت کو دیکھ کر تکبر میں نہ آ جائے، بری حالت کو دیکھ کر شکوہ شکایت نہ کرے، مایوس نہ ہو، بلکہ صبر کے ساتھ جمع رہے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے توشہ بنائے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے. جب بندہ اس طرح نیکی کے ساتھ زندگی گزارے گا تو یہ اللہ کی پکار موت کے وقت فرشتے کے ذریعے اس کو ملتی ہے. اب آخر میں ایک بات ہے، اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو کہ مطمئن ہے. نفس مطمئنہ، نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ اور ایک نفس لوامہ اور ایک نفس مطمئنہ. یعنی یہ جو ہمارا دل ہے نا، اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک امارہ، دوسرا لوامہ، تیسرا مطمئنہ. تو ہمارا دل کیسا بننا ہے؟ مطمئنہ بننا ہے. وہ کیسے بنے گا؟ لوامہ کیا ہے، امارہ کیا ہے، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ کل بتاؤں گا. اللہ پاک ہمیں کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.